بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ جب امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ ایک خونخوار شیر اس جنگل میں رہتا ہے تو امیر حمزہ کو سن کر بڑا افسوس ہوا۔ کہنے لگے، اب ہم اس شیر کو مارے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ اگر یہ درندہ اسی طرح آدمیوں کو کھاتا رہا تو ایک دن آئے گا یہاں آدمی کا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ 2 آدمی روتے اور چیختے چلاتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے آدم خور شیر ان کے ایک ساتھی کو اٹھا کر لے گیا۔ اب تو امیر حمزہ کو سخت غصہ آیا۔ اسی وقت گھوڑے سے اترے اور پیغمبروں کے ہتھیار لگا کر آئے۔ عادی پہلوان کو حکم دیا کہ تم لشکر کو دوسرے راستے سے مدائن کی طرف لے جاؤ، ہم اس شیر کو مار کر ابھی آتے ہیں۔ جب انہوں نے شیر کی تلاش میں جنگل کے اندر جانے کا ارادہ کیا تو عمرو نے کہا، اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں نے آج تک شیر ہی نہیں دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے۔ امیر حمزہ عمرو کی یہ بات سن کر ہنسے اور اسے بھی ساتھ لے لیا۔ یہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے جنگل کے ایسے حصے میں پہنچے جہاں ایک ندی بہتی تھی۔ اس ندی کے کنارے شیر کے پنجوں کے تازہ نشان اور خون کے دھبے دکھائی دیے۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے اندر انسانی لاش کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ شیر نے جی بھر کر پیٹ بھرا تھا اور بچی کچی ہڈیاں، کھوپڑی اور آنتیں چھوڑ گیا تھا۔ انسانی کھوپڑی دیکھ کر ڈر کے مارے عمرو کی گھگی بن گئی۔ اتنے میں کچھ فاصلے سے شیر کی گرج سنائی دی۔ وہ خوب پیٹ بھرنے کے بعد جھاڑی کے اندر بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ امیر حمزہ اور عمرو نے اس کے آرام میں خلل ڈالا تو وہ ناراض ہو کر غرایا اور پھر گرجتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں تاروں کی مانند چمک رہی تھیں اور کھلے ہوئے بھیانک جبڑے پر خون لگا ہوا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی عمرو امیر حمزہ کو وہیں چھوڑ کر ایک درخت پر جا چڑھا اور چلایا، بھائی حمزہ، تم بھی اپنی جان بچاؤ، بھاگو اور کسی درخت پر چڑھ جاؤ۔ لیکن انہوں نے عمرو کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی جگہ جمے کھڑے رہے۔ انہوں نے اتنا بڑا اور ایسا طاقتور شیر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شیر نے فوراً حملہ نہیں کیا، شاید اس لیے کہ وہ بھوکا نہ تھا، بس اپنی جگہ کھڑا دم ہلاتا رہا۔ 1-2 مرتبہ اس نے ایسی آواز بھی حلق سے نکالی جیسے ڈکار لے رہا ہو، پھر اگلے پنجوں سے مٹی کریدنے لگا، لیکن اس کی نظریں ابھی تک امیر حمزہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں امیر حمزہ کا گھوڑا ہنہنایا اور اچھلنے لگا۔ عمرو کا گھوڑا اپنے مالک کی طرح پہلے ہی ڈر کر نہ جانے کدھر بھاگ گیا تھا۔ یکا یک شیر نے ایک ہولناک دھاڑ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور دایاں پنجہ گھوڑے کو مارا، مگر امیر حمزہ کا گھوڑا بڑا ہوشیار تھا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور شیر اپنے ہی زور میں لڑکتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ اب تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی، مٹی میں لوٹ پوٹ کر اٹھا اور دوبارہ حملہ کیا۔ امیر حمزہ نے میان سے تلوار نکال لی اور جوں ہی شیر قریب آیا، تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا دایاں ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ تڑپ کر پرے ہٹا۔ اب وہ خون میں بری طرح لت پت ہو چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، پھر اٹھا اور ایسی چھلانگ لگائی کہ امیر حمزہ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو کے ہوش اڑ گئے۔ دل میں کہا کہ اب اس آدم خور سے امیر حمزہ کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر مر گیا تو میرا جینا بیکار ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ درخت سے نیچے کود گیا۔ ایک لمحے کے لیے شیر کی توجہ عمرو کی طرف ہوئی اور اس نے گردن گھما کر کودنے والے کو دیکھا۔ بس اتنا ہی موقع کافی تھا۔ امیر حمزہ نے زمین پر لیٹے لیٹے ہی اس زور سے تلوار ماری کہ وہ اس کا پیٹ چیرتی ہوئی گردن تک نکل گئی۔ شیر کے حلق سے آخری چیخ نکلی اور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ عمرو نے لشکر میں جا کر چند آدمی جنگل میں بھیجے جو شیر کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ عمرو نے شیر کی کھال میں بھوس بھرا اور پھر اس نکلی شیر کو ایک بڑی سی گاڑی پر بٹھا کر یہ لشکر مدائن کی طرف چل پڑا۔ اب ادھر کا قصہ سنو۔ صبح منہ اندھیرے مدائن شہر کا بڑا دروازہ کھلا اور مزدور کام کاج کرنے کے ارادے سے باہر نکلے۔ ان میں لکڑہارے بھی تھے اور گھسیارے بھی۔ جب یہ لوگ شہر سے باہر جنگل کے نزدیک پہنچے تو ایک شخص کی نظر ایک اونچے سے ٹیلے پر پڑی اور وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگ اٹھا۔
اسے بھاگتے دیکھ کر دوسرے لوگ حیران ہوئے، مگر تھوڑی دیر بعد ان کی حالت بھی وہی ہوئی جو ان کے ساتھی کی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیلے کے اوپر ایک ہیبت ناک شکل کا ایک طاقتور شیر بیٹھا ہے۔ یہ بیچارے چیختے چلاتے شہر میں پہنچے اور ادھم مچا دیا کہ جنگل میں رہنے والا آدم خور اب شہر کے قریب آن پہنچا ہے اور ٹیلے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اس خبر سے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ فوراً شہر کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ہزاروں آدمی آدم خور شیر کو دیکھنے کے لیے قلعے کی فصیلوں پر چڑھ گئے۔ نوشیرواں کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ وہ فوراً محل کے برج پر گیا۔ بزرج مہر اور بختک بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایک شیر ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ اتنے میں مقبل وفادار بھی آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور اجازت ہو تو میں اسے قریب سے جا کر دیکھوں؟ ہاں ضرور جاؤ، اور اپنے ساتھ 50-60 سپاہیوں کو بھی لے جانا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس موذی کو تم جلد سے جلد ٹھکانے لگا دو تاکہ لوگوں کا خوف دور ہو۔ بادشاہ نے کہا۔ مقبل وفادار اسی وقت سواروں کا ایک دستہ لے کر شہر سے باہر نکلا اور ٹیلے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر بالکل حرکت نہیں کرتا، چپ چاپ بیٹھا ہے۔ اب تو مقبل کے ذہن میں شک پیدا ہوا۔ سواروں کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دے کر اکیلا ٹیلے کے نزدیک گیا۔ چند لمحے بعد ساری حقیقت اسے معلوم ہو گئی۔ مردہ شیر کو کھال کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی۔ سوچنے لگا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ یکا خیال آیا کہ امیر حمزہ مدائن کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، انہی نے اس آدم خور کو جنگل میں مارا ہوگا، اور یہ شرارت امرو کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچتے ہی مقبل بے اختیار ہنسا اور سیدھا نوشیرواں کے پاس آیا۔ بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو حیران ہوا اور امرو کی اس عیاری کی داد دی۔ فوراً حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے، خوشی کے شادیانے بجائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے تمام وزیروں، امیروں اور سرداروں کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کے استقبال کے لیے مدائن سے باہر جائیں اور انہیں عزت کے ساتھ شہر میں لائیں۔ مقبل وفادار نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی امیر حمزہ کے استقبال کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ مقبل گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے نکلا۔ دوسرے لوگ بہت پیچھے تھے۔ مقبل چاہتا تھا کہ سب سے پہلے امیر حمزہ کے پاس پہنچے۔ ایک جگہ پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ امرو دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ مقبل نے اسے آواز دی۔ امرو اپنے پرانے دوست کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ فوراً اس کی طرف آیا۔ اس کا خیال تھا کہ مقبل گھوڑے سے اتر کر گلے سے لپٹ جائے گا، لیکن مقبل امیر حمزہ کو دیکھنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ اس نے امرو سے سلام دعا بھی نہ لی، بس اتنا کہا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ امیر حمزہ اور ان کا لشکر کہاں ہے؟ امرو کو یہ بات بہت بری لگی۔ غصے سے لال پیلا ہو کر کہنے لگا، اے غلام زادے، تیرے ہوش بھی ٹھکانے ہیں؟ تجھے تو امیر حمزہ نے بادشاہ کے حضور میں رہنے کا حکم دیا تھا، تو نے ان کا حکم کیوں نہ مانا؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقبل نے بھی ناراض ہو کر کہا۔ جلد بتا کہ امیر حمزہ کہاں ہیں؟ میں بادشاہ کی طرف سے ان کے استقبال کو آیا ہوں۔ اب تو امرو کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک پتھر اٹھا کر اس زور سے مارا کہ مقبل کی پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ مقبل نے گھوڑے سے اتر کر امرو کو پکڑنے کا ارادہ کیا، مگر امرو تو چھلاوا تھا، کہاں ہاتھ آتا۔ آخر مقبل اسی طرح روتا پیٹتا امیر حمزہ کی تلاش میں چلا۔ 2-3 میل دور گیا تھا کہ ایک لشکر آتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد مقبل امیر حمزہ کے سامنے کھڑا تھا۔ حمزہ نے اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور بولے، بھائی جلدی بتاؤ کس نے تمہیں زخمی کیا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ جناب یہ سب امرو کی کارستانی ہے۔ یہ کہہ کر مقبل نے سارا قصہ سنایا۔ امیر حمزہ نے کہا لگایا اور کہا، اچھا آنے دو اس کو، اس سے پوچھوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امرو بھی آن پہنچا۔ مقبل کو دیکھ کر زور سے ہنسا اور امیر حمزہ سے کہنے لگا، بادشاہ کے پاس رہ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا۔ ذرا پوچھئے تو اس سے کہ میں اس کا نوکر ہوں، غلام ہوں، اس نے مجھ پر حکم کیوں چلایا؟ مجھ سے ملنے کے لیے گھوڑے سے بھی نیچے نہ اترا، نہ سلام نہ دعا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ خدا کم ظرف کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ امیر حمزہ نے بڑی مشکل سے مقبل اور امرو کی صلح کرائی اور دونوں کو سمجھایا کہ ایسی باتیں دوستوں کو زیب نہیں دیتی۔ مقبل نے امرو سے اپنے قصور کی معافی مانگی اور دونوں گلے مل گئے۔ اس کے بعد مقبل نے امیر حمزہ سے کہا کہ بادشاہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا ہے
اور اس نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے تمام وزیروں، امیروں اور فوجی سرداروں کو روانہ کیا ہے۔ نوشیرواں کے بھیجے ہوئے تمام آدمی امیر حمزہ کے لشکر میں آئے اور سب نے جھک جھک کر سلام کیا۔ ادھر خواجہ بزرج مہر نے نوشیرواں کو سمجھایا کہ مکے کے رئیس کا بہادر بیٹا آپ کی ملاقات کو آ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ حضور بھی شہر سے باہر تشریف لے جا کر اس کا استقبال کریں۔ یوں بھی حمزہ نے بڑا کارنامہ دکھایا ہے، اس نے حشام ڈاکو کو مار کر اس سے آپ کا تاج اور تخت چھینا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مدائن کے بے شمار بے گناہ آدمیوں کو حشام کی قید سے چھڑایا۔ اسے امید ہوگی کہ آپ بھی قلعے سے چند قدم باہر جا کر اسے اپنے شہر کے اندر لے جائیں گے۔ نوشیرواں اسی وقت اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور بڑی شان و شوکت سے امیر حمزہ کے لشکر کی جانب چلا۔ شہر کے لوگوں نے بھی اپنی جانب سے بڑی تیاریاں کی۔ بچے اور جوان گاتے بجاتے اور ناچتے پھر رہے تھے۔ عورتوں کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں تھیں۔ جا بجا ڈھول تاشے اور باجے بج رہے تھے۔ مدائن سے 3 میل کے فاصلے پر نوشیرواں اور امیر حمزہ کی ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عرب نوجوان جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہے، سیاہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کے جسم پر بڑا خوبصورت لباس ہے۔ نوشیرواں ہاتھی سے اترا۔ ادھر امیر حمزہ نے بھی بادشاہ کو پہچان لیا۔ جلدی سے گھوڑے سے اترے اور نوشیرواں کا بھاری تخت جو 15 آدمی بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے، اکیلے ہی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور آگے بڑھے۔ اصل میں وہ نوشیرواں پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں طاقت میں کسی طرح بھی ایران کے مشہور پہلوان رستم سے کم نہیں ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ رستم نے بھی بادشاہ کا تخت سر پر اٹھایا تھا اور اس کے اس کارنامے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ وہی تخت امیر حمزہ نے اٹھایا تو نوشیرواں ان کی قوت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ امیر حمزہ بادشاہ کا تخت سر پر اٹھا کر 40 قدم چلے۔ اتنے میں نوشیرواں نے اپنے پہلوانوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بڑے ادب سے تخت امیر حمزہ کے سر سے اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا۔ اب نوشیرواں اپنے ہاتھی سے اترا اور آگے بڑھ کر امیر حمزہ کو گلے سے لگا لیا، ان کے پیشانی پر بوسہ دیا اور دعائیں دیں۔ اپنے بیٹوں شہزادہ ہرمز اور فرامرز سے ملاقات کروائی۔ امیر حمزہ نے سب سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد باری باری اپنے ساتھیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور منظر شاہ یمنی، نعمان بن منظر، توق بن جبران آدی کرب بادشاہ کو سلام کر چکے تو امیر حمزہ نے عمرو کو آگے بڑھا دیا۔ نوشیرواں نے عمرو کو دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عمرو نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور چپکے سے بادشاہ کی ایک قیمتی انگوٹھی اتار لی اور موقع پا کر بختک کی کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ بادشاہ نے امیر حمزہ کو اپنے ساتھ ہاتھی پر بٹھایا اور مدائن کی طرف واپس ہوا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ نوشیرواں نے مدائن پہنچ کر دربار کا حکم دیا۔ امیر حمزہ کے دوستوں اور ساتھیوں کو اپنے دائیں جانب رکھی ہوئی سونے چاندی کی کرسیوں پر بٹھایا۔ بائیں جانب ایرانی وزیر اور امیر بیٹھے۔ عمرو کو شہزادہ ہرمز کے برابر جگہ ملی اور وہ بڑی شان سے تکیہ لگا کر بادشاہوں کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوشیرواں نے امیر حمزہ سے کہا، تمہارے لیے اس دربار میں جگہ کی کوئی قید نہیں، جہاں تمہارا جی چاہے بیٹھو۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ بختک امیر حمزہ کی یہ آؤ بھگت اور عزت افزائی دیکھ کر جل بھن رہا تھا، مگر کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ امیر حمزہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نوشیرواں کے تخت کے بالکل برابر ایک شاندار کرسی رکھی ہے۔ اس کے اوپر مخمل کی چھت پڑی تھی جس کی جھالروں میں لال یاقوت اور نیلم ٹکے ہوئے تھے۔ پایوں کی جگہ سونے کے بنے ہوئے 4 شیر تھے۔ ان شیروں کی آنکھوں میں بھی ایسے قیمتی ہیرے جڑے تھے جن میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ امیر حمزہ سیدھے اس کرسی کی طرف بڑھے اور 7 مرتبہ بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جو ہی وہ کرسی پر بیٹھے بختک چپ نہ رہ سکا اور اس نے بادشاہ سے کہا، حضور امیر حمزہ سے کہیے کہ کسی اور کرسی پر تشریف رکھیں۔ یہ کرسی رستم پہلوان کی ہے اور اس کی اولاد کے سوا کسی اور کو اس پر بیٹھنے کا حق نہیں۔ یہ سن کر عمرو کو سخت غصہ آیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، دوست شاد دشمن برباد ہوں،
بختک نے آپ کی اور آپ کے مہمان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسے یہ بات کہنے کی جرت کیوں ہوئی جبکہ حضور خود اپنی زبان مبارک سے حمزہ کو اجازت عطا فرما چکے ہیں؟ نوشیروان نے لال پیلی آنکھوں سے بختک کو دیکھا۔ بختک بادشاہ کو جلال میں دیکھ کر کانپ گیا۔ اسی وقت گردن جھکائی اور اپنے قصور کی معافی مانگی۔ امیر حمزہ نے سفارش کی اور بادشاہ نے بختک کو معاف کر دیا۔ اب بادشاہ کے حکم سے اشرفیوں کے بھرے ہوئے کئی تھال لائے گئے جن کے اوپر سرخ ریشمی کپڑا پڑا تھا۔ یہ سب اشرفیاں امیر حمزہ کے سر پر سے نچھاور کی گئیں۔ غریب اور فقیر جھولیاں بھر بھر کر لے گئے۔ اس کے بعد شیشے کے بڑے بڑے پیالوں میں خوشبودار شربت آیا اور مہمانوں میں تقسیم ہونے لگا۔ نوشیروان نے اپنے ہاتھ سے امیر حمزہ کو شربت پلایا۔ پھر بڑے بڑے نامی گرامی گویے اور ساز بجانے والے حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کمال سے سب کو خوش کیا اور انعام پا کر رخصت ہوئے۔ اتنے میں امیر حمزہ نے نوشیروان سے کہا، عالی جا، ہم نے ایرانی گویوں اور سازندوں کے کمالات دیکھے۔ واقعی یہ لوگ صاحب کمال ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے امرو کا گانا بھی سن لیجیے۔ نوشیروان نے امرو کو گانے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، مگر جب امیر حمزہ نے ڈانٹا کہ بادشاہوں کے روبرو ایسی گستاخی ٹھیک نہیں، تو اس نے فوراً اپنا سامان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک ساز نکالا جس میں گھوڑے کی دم کے 2 بال بندھے ہوئے تھے۔ ان تاروں پر اس نے انگلیاں پھیریں تو بادشاہ اور سب درباری جھومنے لگے۔ اس کے بعد امرو نے عربی زبان میں ایک گیت گایا جس میں بادشاہ کی تعریف کی گئی تھی۔ ہر طرف سے واہ واہ اور آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ امرو کو اپنے قریب بلایا اور انگلی سے انگوٹھی اتار کر انعام میں دینے کا ارادہ کیا، مگر جب انگلی کو دیکھا تو اس میں انگوٹھی نہ تھی۔ یہ انگوٹھی بادشاہ کو بے حد عزیز تھی کیونکہ یہ اس کے والد بادشاہ قباد نے اسے عطا کی تھی۔ اس کے اندر ایک نگینہ کالے رنگ کا جڑا ہوا تھا جس کی قیمت کا نگینہ کسی اور سلطنت میں نہ تھا۔ اس انگوٹھی کے گم ہو جانے سے نوشیروان کو بڑا رنج ہوا۔ بزرج مہر سے کہنے لگا، ہماری سیاہ نگینے کی انگوٹھی گم ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری انگلی میں موجود تھی۔ اعلان کرو کہ جس شخص نے ہماری انگوٹھی پائی ہو وہ فوراً حاضر کر دے، ورنہ تلاشی کے بعد جس کے پاس سے انگوٹھی نکل آئی ہم اس کا زن بچہ کولو میں پلوا دیں گے۔ حضور، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سب درباریوں کی تلاشی لوں؟ امرو نے بادشاہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کی انگوٹھی انہی میں سے کسی کے پاس ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ امرو ایک ایک شخص کے پاس گیا اور اس کے کپڑوں اور جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ 3-4 آدمیوں کی تلاشی لینے کے بعد بختک وزیر کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس سے کہا کہ تلاشی دو۔ امرو کی اس حرکت پر بختک کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا۔ دانت پیس کر کہا، بدماش، کیوں تیری شامت آئی ہے؟ بھلا ہم بادشاہ کے وزیر ہو کر انگوٹھی چرائیں گے؟ صورت تو تمہاری چوروں کی سی ہے، امرو نے کہا۔ اب تو بختک کے غصے کی حد نہ رہی۔ امرو پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ امرو نے چلا کر بادشاہ سے کہا، دیکھیے حضور، یہ وزیر صاحب تلاشی نہیں دیتے۔ اے گستاخ، ہمارے حکم کی تعمیل کر، نوشیروان نے گرج کر کہا۔ اگر تجھے امرو کو تلاشی دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو ادھر آ، ہم خود تیری تلاشی لیتے ہیں۔ بختک لرزتا کانپتا نوشیروان کے قریب پہنچا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں اور اوپر کی جیب سے انگوٹھی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور منہ سے جھاگ اڑنے لگے۔ بختک کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کبھی انگوٹھی کو دیکھتا اور کبھی بادشاہ کے چہرے کی طرف۔ آخر نوشیروان نے کہا، بدبخت، ہم نے تجھے اپنا وزیر بنایا لیکن تو غلاموں سے بھی بدتر نکلا۔ ہماری انگوٹھی پر ہاتھ صاف کیا اور پھر امرو کو اسی ڈر سے تلاشی بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ کہہ کر بزرج مہر کی جانب دیکھا اور کہا، فوراً جلاد کو حاضر کرو کہ اس منحوس کی گردن اڑا دے۔ یہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ کا حکم آن کی آن میں جلاد حاضر ہو گیا۔ بختک نے موت کا فرشتہ سر پر منڈلاتے دیکھا تو بے اختیار روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس نے انگوٹھی ہرگز نہیں چرائی، یہ ضرور کسی کی شرارت ہے۔ بختک کے یہ الفاظ جب امیر حمزہ نے سنے تو انہیں فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ امرو کی کارستانی ہے۔ اسی نے بادشاہ کی جیب انگوٹھی انگلی سے اتار کر اور بختک کی جیب میں ڈال دی ہوگی۔ اس موقع پر خاموش رہنا ٹھیک نہ تھا کیونکہ جلاد بختک کے سر پر کھڑا تھا۔ امیر حمزہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نوشیروان کے کان میں سب ماجرا کہا۔
نوشیروان پہلے تو حیران ہوا، پھر عمرو کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا، تمہارا یہ دوست تو بڑا خطرناک آدمی ہے، ابھی بختک میرے ہاتھ سے مارا جاتا۔ نوشیروان نے بختک کی جان بخشی کی اور عمرو کو وہی انگوٹھی انعام میں دے دی، پھر دربار برخاست کیا اور امیر حمزہ کو لے کر اپنے محل کی جانب روانہ ہوا۔ اسی روز شام کے وقت ایک آدمی عمرو کے پاس رکا اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا۔ اس رکے میں بختک نے لکھا تھا، پیارے بھائی عمرو، آج تم نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ بادشاہ میری گردن مارنے کو تیار ہو گیا۔ میرا قصور معاف کرو، تم میرے استاد اور میں تمہارا شاگرد۔ 500 اشرفیاں خالص سونے کی تمہارے لیے بھیج رہا ہوں۔ 500 اشرفیاں چند روز بعد پیش کروں گا، آپ کا بھائی بختک۔ عمرو یہ خط پا کر بڑا خوش ہوا، دل میں کہنے لگا، آج کا دن بڑا مبارک رہا کہ 500 اشرفیاں مفت میں ملیں اور 500 اشرفیاں چند دن بعد ملیں گی۔ اسی وقت خط کا جواب لکھ کر بختک کے آدمی کو دیا، جس میں لکھا تھا کہ اگر تم نے وعدے کے مطابق 500 اشرفیاں اور بھجوا دیں تو میری جانب سے کوئی اندیشہ نہ کرنا۔ ادھر بادشاہ نے امیر حمزہ کی ایسی خاطر تواضع کی کہ درباری، وزیر اور پہلوان امیر حمزہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہیں یہ حسد تھا کہ ہم اتنے دن سے بادشاہ کی خدمت میں رہتے ہیں، بادشاہ نے آج تک ہم میں سے کسی کی اتنی عزت نہیں کی، اور یہ کل کا چھوکرا جو عرب کے ریگستان سے آیا ہے ہم سے آگے نکل گیا ہے اور اس نے اپنے پھندے میں نوشیروان کو پھانس لیا ہے۔ رستم جیسے عظیم پہلوان کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں۔ روز سب مل کر تدبیریں سوچتے کہ کسی طرح نوشیروان کی نظر سے امیر حمزہ کو گرائیں، مگر کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ایک دن نوشیروان دربار میں بیٹھا تھا اور مقدموں کے فیصلے کر رہا تھا۔ ایک پہلوان دربار میں آیا۔ بادشاہ، شہزادوں اور امیر حمزہ کے سوا سب درباری، امیر، وزیر اور پہلوان اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ اس پہلوان نے نوشیروان کے قریب جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اکڑتا ہوا شہزادہ ہرمز کے قریب رکھی ہوئی ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ امیر حمزہ اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ لمبا تھا اور جسم بڑا طاقتور، آنکھیں سرخ اور گھنی مونچھوں کی نوکیں اوپر کو مڑی ہوئی تھی۔ امیر حمزہ کو دیر تک گھورنے کے بعد اس نے کہا، اے شخص، تو کون ہے اور تجھے یہ جرت کیوں ہوئی کہ رستم کی کرسی پر بیٹھے؟ کیا تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اب اس کرسی پر میرا باپ رستم پہلوان بیٹھتا ہے؟ جان کی سلامتی چاہتا ہے تو اس کرسی سے اٹھ جا اور کسی دوسری جگہ بیٹھ۔ امیر حمزہ خاموش رہے اور اس کی بکواس کا کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پہلوان نے نوشیروان سے کہا، حضور، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے مجھے لڑائی کے واسطے کابل بھیجا اور میرے باپ رستم کو چین روانہ کیا، اور ہماری غیر حاضری میں اس عرب نوجوان کو رستم کی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ اب اسے حکم دیجئے کہ فوراً یہاں سے اٹھ جائے، ورنہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اب تو امیر حمزہ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے نوشیروان سے کہا، جہاں پناہ، یہ کون ہے جسے دربار کے آداب کی بھی پرواہ نہیں؟ اس کا نام فولاد پہلوان ہے اور یہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے۔ نوشیروان نے جواب دیا، رستم میرے ملک کا سب سے بڑا پہلوان ہے، میں نے اسے ایک مہم پر چین بھیجا ہے، چند روز تک واپس آ جائے گا۔ وہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے جس پر تم بیٹھے ہو۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں فولاد کو سبق سکھا دوں تاکہ آئندہ ایسی بدتمیزی کی جرت نہ کرے۔ انہوں نے یہ جملہ آہستہ سے کہا، مگر فولاد نے سن لیا، مٹھیاں بھینچ کر اٹھا اور گرجدار لہجے میں کہنے لگا، بادشاہ کے پاس بیٹھ کر ڈینگے مارنا بزدلوں کا کام ہے، بہادر ہو تو آن کر مجھ سے پنجہ ملاؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، امیر حمزہ نے کہا اور اٹھ کر فولاد کی جانب بڑھے۔ وہ مغرور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ آگے کر دیا۔ امیر حمزہ نے اس کا پنجہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس زور سے دبایا کہ فولاد کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تکلیف کی شدت سے چہرہ پسینے میں نہا گیا۔ حمزہ نے جھٹکا دیا تو وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اب انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، میں گرے ہوئے دشمن پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں سمجھتا، ہمت ہے تو اٹھو اور میرے سامنے آؤ۔ یہ سن کر فولاد نے اپنے کمر سے بندھا ہوا خنجر نکالا اور امیر حمزہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ایک طرف اچھل کر وار بچایا اور فوراً ہی ایک ایسا گھونسا اس کی پسلیوں میں مارا کہ وہ درد سے دوہرا ہو کر شہزادہ ہرمز کے اوپر جا گرا۔ شہزادے کو تاؤ آ گیا، اس نے فولاد کی پیٹ میں ٹھوکر ماری
اور وہ گیند کی مانند لڑکتا ہوا دوبارہ امیر حمزہ کی طرف آیا۔ انہوں نے پھر ایک گھونسا اس کی ناک پر دیا، ناک سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ چیختا چلاتا باہر بھاگ گیا۔ اگر اس کا کوئی اور حمایتی ہے تو میدان میں آئے، امیر حمزہ نے ایرانی پہلوانوں کی طرف دیکھ کر کہا، مگر ان سب کو سانپ سونگھ گیا، کوئی شخص مقابلے میں نہ آیا۔ نوشیروان نے امیر حمزہ کو شاباش دی اور کہا، بے شک رستم کی کرسی پر بیٹھنے کا تم نے حق ادا کر دیا۔ یہ فولاد اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، اچھا ہوا تم نے اسے سبق سکھا دیا۔ اس واقعے سے سب مخالف پہلوانوں اور سرداروں پر امیر حمزہ کا روب بیٹھ گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی عزت کرنے لگے، مگر بختک وزیر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا اور جلتا بھنتا رہتا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ گستم پہلوان چین کے باغی بادشاہ بہرام کو گرفتار کر کے لے آیا ہے اور مدائن سے کئی کوس دور اس کا لشکر ٹھہرا ہے۔ اب وہ نوشیروان کے حکم کا منتظر ہے کہ جب فرمان آئے تو شہر میں داخل ہو۔ نوشیروان یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا، امیر حمزہ کو بلا کر کہا کہ سب سرداروں کو لے کر آئیں اور گستم پہلوان کو عزت سے شہر میں لائیں۔ یہ حکم پا کر امیر حمزہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور شہر سے باہر چلے۔ ادھر بختک شیطان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، بہانہ کر کے امیر حمزہ کے ساتھ نہ گیا بلکہ پہلے ہی سے گستم پہلوان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے عالیشان خیمے میں بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ بختک کو آتا دیکھا تو خوش ہو کر بولا، آئیے آئیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ بادشاہ سلامت میرے استقبال کے لیے آپ ہی کو بھیجیں گے۔ اپنی ایسی قسمت کہاں؟ بختک نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، گستم نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس بھائی، خیر ہی نہیں ہے، بختک جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگا۔ آج کل ہمارے بادشاہ سلامت عرب کے ایک شخص کے قبضے میں ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں اور اس کی بات کے سوا کسی اور طرف کان نہیں دھرتے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ عرب تمہاری کرسی پر بیٹھتا ہے، اور ابھی چند روز ہوئے اس نے بھرے دربار میں تمہارے بیٹے فولاد کا مار مار کر بھرکس نکال دیا تھا۔ بختک کے منہ سے یہ کلمے سن کر گستم کی شکل ایسی ڈراؤنی ہو گئی کہ وہ غلام تھر تھر کانپنے لگے جو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ کون بدبخت ہے؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ اس کا نام حمزہ ہے، مکے کے رئیس کا بیٹا ہے۔ سنا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے تمام پہلوانوں اور بہادروں سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اس نے حشام ڈاکو کو مار کر بادشاہ کا تخت و تاج واپس دلایا ہے، اسی لیے اس کی اتنی قدر کی جاتی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ اس کے دوست دربار میں دندناتے پھرتے ہیں اور کوئی ان کی گردن ناپنے والا نہیں۔ گھبرائیے نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ مگر یہ تو بتائیے کہ امیر حمزہ کیا واقعی بہت زبردست پہلوان ہے؟ دیکھنے میں تو معمولی آدمی ہے، لیکن نہ معلوم اس کے اندر کون سی طاقت بھری ہوئی ہے کہ جسے چاہتا ہے اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے۔ بادشاہ نے اسے تمہارے استقبال کے لیے روانہ کیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ گلے ملنے کے بہانے ذرا اس کی ہڈی پسلیاں سہلا دینا، اور جب تک اس کی چیخیں نہ نکلیں ہرگز نہ چھوڑنا۔ اسے پتا تو چلے کہ گستم پہلوان کیا بلا ہے۔ یہی کروں گا، پہلوان نے خوش ہو کر کہا۔ ذرا اسے آنے تو دو، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا تو میرا کچھ اور نام رکھ دینا۔ اتنے میں دور سے نکارہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ بختک نے گھبرا کر کہا، امیر حمزہ کی سواری آن پہنچی، یہ آواز اسی کے نکارے کی ہے۔ اب میں چلتا ہوں، تم اس کی ہڈیاں توڑے بغیر نہ چھوڑنا۔ غرض گستم کو خوب سکھا پڑھا کر بختک وہاں سے رفو چکر ہوا اور امیر حمزہ کے لشکر سے جا ملا۔ ادھر گستم بھی جھٹ پٹ اپنی فوجی وردی پہن اور پورے ہتھیار باندھ کر خیمے سے باہر نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ لشکر کے آگے آگے ایک حسین نوجوان عربی لباس پہنے سیاہ رنگ کے ایک گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ اس کے دائیں بائیں نوشیروان کے کئی وزیر اور فوجی سردار ہیں، پہلوان بھی اس کے پیچھے پیچھے گردنیں جھکائے چلے آتے ہیں۔ گستم سمجھ گیا کہ یہی شخص امیر حمزہ ہے۔ وہ مکاری سے خوش ہوتا ہوا آگے آ گیا۔ امیر حمزہ فوراً گھوڑے سے اترے اور گستم سے بغل گیر ہوئے۔ گستم نے آہستہ آہستہ زور لگانا شروع کیا، ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا، بھائی مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ ابھی ابھی ایک ایسے شخص میرے پاس آیا تھا اور تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، جیسے سنا ویسا ہی پایا۔
یہ کہہ کر امیر حمزہ کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر اور زور لگایا۔ امیر حمزہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خیال آیا کہ او ہو، یہ تو میری طاقت کا امتحان کر رہا ہے۔ اچھا ہے، امتحان کر لینے دو۔ گستم جب پوری طاقت صرف کر چکا اور امیر حمزہ کی کوئی ہڈی نہ چٹکی تو ہانپتا ہوا الگ ہو گیا، مگر اب امیر حمزہ اسے کہاں جانے دیتے تھے۔ آگے بڑھ کر پھر لپٹ گئے اور کہنے لگے، بھائی گستم، ایک مرتبہ اور گلے ملو۔ یہ کہہ کر اس زور سے اس کی پسلیاں دبائیں کہ اس کا پخانہ نکل گیا۔ اس نے امیر حمزہ سے کہا، بھائی واقعی تم جواں مرد ہو، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اتنی مہربانی کرنا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور وعدہ کیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 تھی۔ قسط نمبر 10 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔